رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم لوگوں نے ان کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا، حال یہ کہ تم ظلم کرنے والے تھے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تم سب کو اس کے بعد معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر 10 انعامات فرمائے تھے، ان میں سے چوتھے اور 5ویں انعام کو ان آیتوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ چوتھے انعام کی تفصیل یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل فرعون کی غلامی سے نجات پا گئی اور فرعون اپنی فوج کے ساتھ دریائے قلزم میں غرق ہو گیا، ڈوب گیا، تو قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اب ہمارا دشمن ڈوب چکا ہے، اب ہمیں کسی کا ڈر نہیں رہا، اب ہمیں اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی کتاب لا کر دیجئے کہ جس کتاب کے اندر معاملات کا بیان بھی ہو، معاشرت کا بیان بھی ہو، زندگی گزارنے کے اصول اس کتاب کے اندر بیان کیے گئے ہوں۔ اب ہمیں اللہ تعالیٰ سے ایسی کتاب لا کر دیجئے، اب ہمیں کسی دشمن کا خوف نہیں رہا، اب ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کی یہ درخواست اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم 30 راتوں کے لیے طور پہاڑ پر اعتکاف کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم فرمایا کہ 30 راتوں کے لیے طور پہاڑ پر آ جاؤ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی جن کا نام حضرت ہارون علیہ السلام ہے، یہ بھی نبی ہیں، ان سے فرمایا کہ اب تم میری قوم میں میرے خلیفہ ہو، میرے نائب ہو، اصلح لی، ان کی اصلاح کرتے رہنا، ولا تتبع سبیل المفسدین، اور جو فساد برپا کرنے والے ہیں ان کے راستے پر مت چلنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر کوہ طور پر 30 راتوں کا اعتکاف کرنے کے لیے چل دیے اور جا کر 30 راتوں کا اعتکاف کیا اور 30 دن تک روزہ رکھا۔ لیکن جب 30واں دن ہوا، یعنی 1 مہینہ ہو گیا روزہ رکھتے رکھتے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے منہ میں کچھ بو محسوس ہوئی روزہ رکھنے کی وجہ سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کر لی، اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو مشک کی خوشبو سے کہیں زیادہ پسند ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ 10 راتوں کا اعتکاف مزید کیجیے گا اور 10 روزے اور رکھیے گا، اس لیے 30 چھوڑ کر 40 راتوں کا اس آیت شریفہ میں تذکرہ فرمایا ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام تو طور پہاڑ پر 40 دن کا اور 40 راتوں کا اعتکاف کر رہے تھے۔ ادھر قوم کا حال یہ ہوا کہ قوم کے اندر ایک شخص تھا سامری، اس کا نام لکھا ہے مفسرین کرام نے موسیٰ بن ظفر۔ اس کے سلسلے میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہ سامری ولد الزنا تھا، یعنی اس کی ماں نے کسی سے اپنا منہ کالا کیا اور پھر اس کے نتیجے میں یہ سامری پیدا ہوا۔ اس کی ماں ذلت کے خوف سے ایک پہاڑ کے غار میں سے چھپا آئی کہ کہیں ایسا نہ ہو لوگوں کے اندر تیرا راز بھول جائے، تو اس سامری کو پہاڑ کے کسی غار میں چھپا کر آ جا۔
چنانچہ اس نے سامری کو غار میں چھپا دیا۔ بچہ تو معصوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، حضرت جبریل علیہ السلام کو فرمایا کہ جاؤ اس بچے کو دودھ پلا کر آؤ، اور اب تمہیں اس بات پر مقرر کیا جاتا ہے کہ روزانہ سامری کو دودھ پلایا کرو اپنی انگلیوں کے ذریعے۔ حضرت جبریل علیہ السلام روزانہ اپنی انگلیوں سے سامری کو دودھ پلاتے، یہاں تک کہ بڑا ہو گیا اور جوان ہو کر یہ بنی اسرائیل یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں شامل ہو گیا۔ اب جب قوم یہاں پر موجود تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائب قوم کے اندر موجود تھے حضرت ہارون علیہ السلام، یہاں پر مفسرین کرام نے ایک بات اور لکھی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم مصر سے ہجرت کرنے کے لیے نکلی تو انہوں نے فرعونیوں کے کچھ زیورات لے لیے تھے اور یہ کہا تھا کہ ہم اپنا ایک تہوار منانے کے لیے جا رہے ہیں تاکہ فرعون کو شک نہ ہو کہ یہ یہاں سے بھاگ رہے ہیں۔ تو قوم کے پاس فرعونیوں کے زیور تھے، سامری نے کہا وہ سب کے سب زیور میرے پاس لاؤ، اس لیے کہ وہ زیورات دشمن کے ہیں اور دشمن کی کسی چیز کا استعمال کرنا پہلی امتوں میں جائز نہیں تھا۔ امت محمدیہ میں تو مال غنیمت اسے کہتے ہیں جو دشمن سے ملتا ہے، اس کا استعمال کرنا جائز ہے، لیکن پہلی امتوں میں دشمن کا مال استعمال کرنا جائز نہ تھا، بلکہ مال غنیمت کو ایک پہاڑ پر رکھ دیا جاتا تھا اور آسمان سے ایک آگ آتی اسے جلا جاتی تھی۔ تو سامری نے یہ کیا، قوم سے کہا کہ تمام زیورات میرے پاس لاؤ۔ قوم نے تمام زیورات سامری کو دے دیے۔ سامری نے ایک گڑھا کھود کر وہ تمام زیورات اس میں ڈال دیے اور آگ میں انہیں پگھلایا اور پگھلا کر ایک بچڑا اس کا بنا دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ سامری کو حضرت جبریل علیہ السلام بھی اچھی طریقے سے جانتے تھے اور سامری بھی جبریل علیہ السلام کو اچھی طرح جانتا تھا، پہچانتا تھا۔ ایک موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو اس سامری نے موسیٰ علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور اسے حفاظت سے رکھ لی۔ اب جب اس نے ان زیورات کا بچڑا تیار کر دیا تو وہ جو مٹی اس نے اٹھا رکھی تھی حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے، اس مٹی کو اس نے لیا اور اس بچڑے کے اندر ڈال دیا۔ اب اس مٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہوئی تھی، اس بچڑے سے آواز نکلنے لگی۔ سامری یہ دیکھ کر کہنے لگا بنی اسرائیل ادھر آؤ، جس رب کی تلاش میں موسیٰ علیہ السلام دور پہاڑ پر گئے ہیں وہ رب تو اس بچڑے کے اندر حلول کر گیا ہے، اتر گیا ہے۔ اور قوم بھی اتنی احمق تھی کہ اس بچڑے کی پوجا کرنے لگی، اسے سجدہ کرنے لگی۔ مفسرین کرام نے فرمایا ہے، بلکہ خود قرآن کریم میں آیا ہے کہ اس بچڑے سے زیادہ بہتر تو فرعون اور حامان تھے، اس لیے کہ کم از کم ان کے پاس کچھ طاقت تو تھی۔ یہ تو بالکل بے جان ہے، آواز نکل رہی ہے۔ فرعون نے اگرچہ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں، اگرچہ وہ بھی غلط تھا، لیکن کم از کم اس بچڑے سے تو زیادہ بہتر تھا۔ اس کے پاس بادشاہ تھی، غلام تھے، خدام تھے، بہت ساری چیزیں تھی، وہ کسی کو مار بھی سکتا تھا، کسی کو چھوڑ بھی سکتا تھا، لیکن یہ تو ایک بچڑا ہے۔ اور بیل یہ بے وقوفی میں ضرب المثل ہے۔ ہمارے ہاں تو گدھے کی مثال دی جاتی ہے کہ گدھا بے وقوف ہے، لیکن بیل بھی بے وقوفی میں گدھے سے کم نہیں ہے۔ تو اس کا جو بچہ ہوگا وہ بے وقوفی میں اس سے 2 قدم آگے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قوم کیا کر رہی ہے کہ ایک بے وقوف جانور کے بچے کو پوجنے لگی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس واقعے کی خبر کر دی کہ تمہاری قوم بچڑے کو پوجنے میں لگ چکی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن اعتکاف کر کے
اور توریت کی تختیاں لے کر اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے قوم کے پاس آتے ہیں اور آ کر جلدی سے وہ تختیاں رکھ دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توریت کی تختیوں کو جلدی سے ایک طرف رکھا اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے سر اور داڑھی کے بال پکڑ کر کھینچا، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بڑے جلالی نبی ہیں۔ بھائی کہنے لگے کہ دیکھیے ان قوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی کہ میری قوم نے مجھے کمزور سمجھا، میں نے سمجھایا لیکن وہ میرے سمجھانے میں نہ آئی، اور آپ نے مجھے فرمایا تھا اصلح لی کہ میری قوم کی اصلاح کرتے رہنا، اور اصلاح کہتے ہیں نرمی کے ساتھ کسی کو صحیح راستے پر لانا۔ تو میں اصلاح کرتا رہا لیکن میری قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور کمزور سمجھ کر مجھے قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے بھائی کی بات سمجھ میں آئی، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی رب اغفر لی ولی وادخلنا فی رحمتک، ہمارے پروردگار ہم پر رحم فرما اور میرے بھائی کو بھی میرے بھائی کی مغفرت فرما اور ہم کو اپنے دامن عفو میں جگہ دے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف کیا ہے، بنی اسرائیل کو۔ اب اس میں بھی 2-3 گروہ ہو چکے تھے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیے یہ گوشالہ پرستی یعنی بچڑے کو پوجنا یہ ایسا جرم نہیں تھا کہ تم کو معاف کر دیا جاتا، بلکہ یہ جرم اس قابل تھا کہ جس طریقے سے ہم نے فرعون کو ڈبا دیا اور اسے ہلاک و برباد کر دیا، تمہیں بھی اسی طریقے سے ہلاک و برباد کر دینا چاہیے تھا، لیکن ہم نے تمہیں معاف کیا۔ پھر کس کو معاف کیا اور کیسے معاف کیا، اس کا بیان اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیت شریفہ میں چوتھا انعام بیان فرمایا، اور چوتھا انعام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری قوم کی درخواست پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دینے کے لیے طور پہاڑ پر بلا لیا تھا۔ تو مدینے کے یہودیوں، یہ انہی کو خطاب کیا جا رہا ہے، تو کم از کم اس کی تو شرم کیجئے، اس کی تو حیا کیجئے کہ تمہارے آباء و اجداد نے جو درخواست کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس درخواست کو قبول فرما لیا تھا، اور پھر تمہارے آباء و اجداد نے بچڑے کو پوجا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 2 انعام کو ذکر کر کے تمام کے تمام مدینے کے یہودیوں کو ایمان کی طرف بلایا ہے اور فرمایا ہے ان نعمتوں کو یاد کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی تصدیق کر لو، اس لیے کہ نجات کا ذریعہ صرف و صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کر دینا ہے۔ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق نہیں کرو گے تو تمہاری نجات نہیں ہوگی۔ بہرحال اس ایمان کے خاطر جو مجھے بھی حاصل ہے اور ہم سب کو حاصل ہے، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان کے بڑوں کی نعمت یاد دلا رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے آباء و اجداد پر نعمتوں کے دہانے کھولے ہیں، لہذا کم از کم ان کی شرم و حیا کر کے ان نعمتوں کو یاد کر کے محمد کے رسول ہونے کی تصدیق کر لو۔ اگلی آیت میں 6 انعام کا بیان ہے۔